صدیقی صاحب نے جو مسئلہ میرے اور آپ کے سامنے رکھا اس بارے میں دو باتیں جو ان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس کے بغیر مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ سب بچے بچیاں اور یہ اساتذہ کرام دو باتوں پر توجہ فرمائیں کہ ایک تو اسلام جو ہے نا ہمارا یہ مذہب بن گیا، ہر شخص اس کو مذہب کی حیثیت سے دیکھتا ہے، اس لیے پھر دین کی باتیں سمجھ نہیں آتی کہ مذہب کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جہاد کرے، ہر شخص جو ہے اس کو اپنی مرضی سے جس طرح چاہے وہ عبادت کرے، وہ اس کا اور اس کے معبود کا معاملہ۔ اس سے سیکولرزم نے جنم لیا، اور واقعی معقول بات ہے کہ جو شخص چاہے عقیدہ رکھے اور عبادت کرے اپنے خدا سے جا کر اس کا معاملہ ہوگا، پھر نہ جہاد کی کوئی بنیاد ہے، نہ جو ہم مرتد ہونے کے بارے کو سزا دیتے ہیں موت کی، اس کا کوئی جواز پیدا ہوتا۔ تو اسلام کے بارے میں پہلی بات تو آپ سب میرے عزیز بچے اور اساتذہ جو نے ذہن میں بنائے کہ مذہب کا لفظ اس کے لیے استعمال کرنا جرم ہے، بالکل یہ دین کے ساتھ مذاق و ٹھٹا ہے کہ ہم دین کی بجائے اس کو مذہب کہیں۔ ریلیجن اور مذہب جو ہے کسی کا پرائیویٹ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ رسمیں ہیں جو ادا کرتا، کچھ عبادت گاہ میں جا کے عبادت کرتا، اس میں دوسرے کو دخل دینے کا کیا حق ہے؟ مگر اسلام مذہب نہیں ہے، اس کو جو مذہب کہتا ہے نا وہ دین سے بالکل ناواقف ہے۔ آپ پورا قرآن کنگال جائیں، کہیں مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے اپنی کسی حدیث میں اس کو مذہب نہیں کہا، بلکہ یقین جانیں اسلام مذہب کے خلاف چیلنج ہے، مذہب کو مٹانے کے لیے آیا ہے کہ لوگوں نے زندگی کے دو خانے کیوں بنا دیے ہیں کہ کچھ حصے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کچھ میں جا کر اپنی مرضی سے جو جی چاہتا کرتے ہیں، یا پارلیمنٹ جو بنا دیتی ہے یا حکمران جو آرڈیننس دے اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ شرک ہے اسلام کی نظر میں کہ ساری زندگی کا مالک اللہ ہے، عبادت گاہ میں اللہ کی پوجا کریں اور باہر نکل کر اپنی مرضی کریں، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا وہ حدود بندی سے باہر ہو جاتے ہیں، طاغوت بن جاتے ہیں، شیطان بن جاتے ہیں کہ بندہ بن کے رہنے کی بجائے انہوں نے اپنی نفس کی خواہش پر چلنا، یا من مانی کرتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین پر چلتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب بن گیا نا جب اسلام، تو پھر یہی سمٹ کر رہ گیا۔ جب تک دین تھا کہ پوری دنیا میں اللہ کی مرضی کے قانون کو جاری کرنا، برائیوں کو مٹانا، کسی ملک میں مشرق سے مغرب تک اگر برائی جنم لے گی نا تو مسلمان جو ہیں حزب اللہ کی فوج ہے۔ جیسے اب امریکہ ہے نا، ٹھیک ہے وہ ظلم کے لیے دخل اندازی کر رہا، مگر واقعی دخل اندازی کرنے کے لیے کوئی طاقت ہونی چاہیے جو پوری زمین پر نظر رکھے کہ کسی جگہ اگر برائی نے جنم لیا تو ہم بزور قوت اس کو ختم کریں گے، کیوں خدا کی زمین پر فساد برپا ہو۔ تو اس لیے مسلمان کی حیثیت یہ نہیں کہ کوئی مذہبی گروہ ہے تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رحمانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا حال میں پیری۔ بڑی خوشی ہے ڈاکٹر صاحب، علیکم السلام۔ تو ہر پیشوا، ہر اسکالر اسلام کو مذہب کی حیثیت پیش کرتا۔ اب مذہب حقیقی لوگوں کے کچھ عقائد اور ان کے رسم و رواج کا نام، اس میں دوسرے کو دخل دینے کا کیا حق ہے؟ مگر دین ہے سسٹم وے آف لائف کہ پوری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، اس میں حکومت بھی ہے، یہ آپ کی معیشت بھی ہے، معاشرت ہے، عدالت ہے، کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں جو دین کے دائرہ کار سے باہر۔ کسی دائرے میں بھی ہم اپنی مرضی شروع کریں یا پارلیمنٹ کو خود مختار بنا دیں یا حکمران قانون بنانے لگیں، وہ سب اسلام سے نکل جائے گی۔ اسلام اللہ تعالیٰ کی پوری اطاعت کر رہا ہے۔ بال بچوں میں آپ بیٹھے ہوں تب بھی پابند ہے شریعت کی، مسجد میں آئیں تب بھی وضو نماز کے لیے اللہ کی شریعت کے پابند ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنا سکتے۔ اس لیے دین کی حیثیت سے جب آپ سمجھیں گے کہ یہ ایک دین ہے جس نے پوری دنیا پر نظر رکھنی ہے کہ کسی علاقہ میں برائی جنم لے تو ہم انہیں نوٹس دیں گے کہ یا انسان بن کے رہو، مذہب نہیں تبدیل کرائیں گے، اگر وہ کچھ پوجا پاٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی رسمیں رکھنے چاہتے ہیں رکھیں۔ اس لیے ایک دین میں آیا لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں، ہندو رہے سکھ رہے، عقیدے نہیں جبر سے بدلے جاتے، مگر برائی نہیں ہونے دینی، زمین میں فساد اور خرابی، کرپشن، اس کو بزور قوت ختم کرنا، یہ ہے دین۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، نہ ہو مذہب میں گر زور حکومت تو وہ کیا ہے، فقط ایک فلسفہ ہے۔ مذہب کے ساتھ اگر قوت نہ ہو، حکومت اور عصائے موسوی نہ ہو تو پھر وہ فلسفہ ہی ہے کہ خیالی باتیں ہیں، جس کا جی چاہے مانے ورنہ دامن جھاڑ کر چلتا بنے۔ اور اگر یہ حال ہو کہ حکومت وقت اس کی پشت پر، ایک طرف قرآن ہے دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے،